ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آج ہم جو کوتاہی کرتے ہیں نا دعا مانگنے میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں آج ہم نے دعا مانگی اور بس شام ہونے سے پہلے دعا کی قبولیت سامنے نظر آ جائے. آج کل عورتیں ایسے سمجھتی ہیں کہ جیسے ہم نے خاوند کو صبح کام کہا تو شام تک ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوا تو شکوہ کریں گی. یہ اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح ڈیل کرتی ہے کہ جی ہم نے فجر کی نماز میں دعا مانگی تھی اور شام تک دعا قبول ہی نہیں ہوئی. ادھر بھی شکوے کرنے بیٹھ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہے، اس سے مانگنے کا طریقہ ہے. اس کی بارگاہ میں ناز نہیں چلتا، اس کے ہاں نیاز چلتا، عاجزی چلتی ہے. کئی مرتبہ عورتوں کو دیکھا خط میں اپنے حالات لکھتی ہیں کہ جی میں نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، بس میں نے تو دعائیں مانگنی چھوڑ دی. یعنی جیسے خامن سے روٹھ جاتا ہے، یہ خدا کی بندیاں اپنی کم علمی کی وجہ سے اپنے خدا سے بھی روٹھی پھرتی. یہ نہیں دیکھیں گی کہ بھائی دعا مانگنے میں تو کوئی کمی ہوگی نا، جس وجہ سے یہ اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے، اس پہ غور نہیں کریں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اور یہ ہماری تو سنتا ہی نہیں. کیوں نہیں سنتا؟ حدیث پاک میں آتا ہے ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، مگر قبولیت کے 3 انداز ہیں. یا تو جیسے مانگی منو ان قبول ہو گئی، یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت اس بندے سے دور کر دیتے ہیں، یا اس کو نام اعمال میں ذخیرہ کے طور پر لکھوا دیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کو اتنا دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ دعا مانگے گا، اللہ دنیا میں میری کوئی دعا نہ پوری ہوتی، ہر دعا ذخیرہ بنی ہوتی اور آج اس دن مجھے اس کا اجر ملتا تو کتنی اچھی بات ہوتی. 3 میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں دعا کا بدلہ ضرور ملتا. اب اللہ تعالیٰ پابند تو نہیں ہے نا کہ ہم نے مانگی ہے تو اسی کو پورا کر دے. اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دعا اس کے لیے پورا ہونا بہتر ہے یا برا ہے. کئی دفعہ بندہ پیسہ مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو پیسہ مل گیا نا تو یہ اس کو ہضم نہیں کر پائے گا، یہ ایمان سے ہی محروم ہو جائے گا، یہ دین سے ہی محروم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی اس دعا کو اس طرح قبول نہیں کرتے. جیسے بچہ انگارہ پکڑنا چاہے تو ماں کتنی محبت کرنے والی ہوتی ہے مگر انگارہ نہیں پکڑنے دیتی. اب بچہ روئے جی امی میری بات ہی نہیں مانتی، نہیں، بچے کو نہیں پتا کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، ماں کو پتا ہے. اسی طرح ہم نے جو مانگا ہمیں کیا پتا وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم و کریم ہے، اس لیے جو بندے کے لیے بہتر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ وہ نہیں کرتا. چنانچہ کئی بچیاں چاہتی ہیں کہ جی فلاں جگہ شادی ہو جائے، ہر بندہ چاہتا ہے پسند کی شادی ہو. تو اب ان کی اگر نیت بن گئی کہ ادھر شادی ہو جائے اور ہو نہیں رہی تو بس سب سے بیزار، بڑی دعائیں مانگی، بڑے وظیفے کیے، بڑا قرآن پڑھا اور جی ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی. اللہ کی بندی، آپ کو کیا پتا کہ وہ جو اس وقت اتنی محبتوں کا تمہارے ساتھ اظہار کر رہا ہے کل کو تمہارے ساتھ وہ کیا برتاؤ کرے. ممکن ہے کل کو وہ تمہیں سرے سے ہی طلاق دے دے، کل کو وہ تمہاری بجائے کسی اور کے ساتھ اپنے تعلق بنا لے اور تمہیں گھر کے اندر ذلیل کرے، دوسروں کے سامنے بے عزت کرے اور تم اس وقت جینے کی بجائے مر جانے کو ترجیح دینے لگو. تو اس وقت انسان سوچتا ہے جی ادھر میرا رشتہ ہو جائے اور وہ کہتے ہیں جی میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. بھائی قبول اس لیے نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ بہتر چاہتا ہے. تو اس لیے دعا جب بھی مانگی جاتی ہے اگر بندے کے حق میں بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ اسی طرح پورا کر دیتے ہیں، بہتر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پورا نہیں کرتے. مثال کے طور پہ ایک بندے نے کہا اللہ مجھے امیر بنا دے، غنی بنا دے. اللہ تعالیٰ نہیں بناتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کو مال ملا تو یہ اولاد کی تربیت کر نہیں سکے گا، اس کی اولاد نافرمان بن کے ایمان سے بھی خارج ہو جائے گا. کتنے لوگ ہیں مال ان کے گھر میں آ جاتا ہے اور ان کی اولاد ان کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے. ہمیں کیا پتا کہ کس وجہ سے یہ دعا قبول نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، اعتماد رکھیں، اس کو اپنے اوپر ماں سے بھی 70 گنا زیادہ مہربان سمجھتے ہوئے سوچیں کہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی جو من و ان قبول نہیں ہو رہی. اور ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے کوئی مصیبت سے بچایا ہو. آپ ذرا غور کریں، آپ گاڑی میں جا رہی ہیں اور کئی مرتبہ بس ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچتا ہے، تو ممکن ہے آپ کی مانگی ہوئی کسی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچا لیا. زلزلہ آیا، لاکھوں انسان مرے بھی اور زخمی بھی ہوئے.
ہمیں جو اللہ نے اس زلزلے میں بچا لیا، کیا پتا کسی وقت کی مانگی ہوئی کوئی دعا، تو یوں کہہ دینا جی ہم نے مانگی ہے دعا قبول نہیں ہوتی، یہ جلد بازی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ظاہر کرنا مناسب نہیں۔ دعا مانگنی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو ماں شروع میں منع کر دیتی ہے، نہیں دینی، پھر مانگتا ہے، پھر وہ کہتی ہے نہیں دینی، جھڑکی بھی دے دیتی ہے۔ لیکن جب بچہ مانگتا رہتا ہے، اس چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ میں مانگتا رہوں گا نا تو امی دے دے گی۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ روتا دھوتا ہے ماں کے سامنے، ماں چیز بھی لے کے دے دیتی ہے اور اٹھا کے سینے سے بھی لگا لیتی ہے۔ تو اسی طرح دعا مانگنی ہو تو ہم نان سٹاپ بغیر تھکے اللہ سے مانگتے رہیں، ہمارا کام ہے مانگنا۔ مانگنے کے بعد ہم محروم نہیں رہیں گے، کسی نہ کسی صورت اس کا ریٹرن ہمیں ملے گا، یا تو وہ دعا ویسے قبول، یا اس کے بدلے کوئی بیماری جو ہے نا وہ دور کر دی جائے گی۔ کیا پتا کہ آپ دعا مانگتی رہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے کوئی سکن ڈیزیز ایسی تھی جس سے آپ کو بچا لیا، ورنہ اگر سکن ڈیزیز ہو جاتی اور چہرے پہ داغ دھبے پڑ جاتے تو اتنی محبت کرنے والے خامن صاحب کے بھی رخ بدلے ہوئے ہوتے۔ اللہ نے آپ کی صحت کو سلامت رکھا، کوئی ایسی بیماری نہیں لگائی، گھر میں الفتوں محبتوں کی زندگی گزارتی پھر رہی ہیں، پتہ نہیں ہے کس کس دعا کا نتیجہ ہے جو اللہ نے آپ کو یہ عزتیں دی ہیں۔ تو اس لیے دعا مانگنے میں فوراً توقع رکھنا کہ جی ابھی قبول ہو جائے، یہ بندگی کے آداب کے خلاف، جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک بات اس میں اور بھی سمجھ لیں کہ کچھ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور کچھ لوگ دعائیں پڑھتے ہیں۔ دعا پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ دعا پڑھنا تو یہ ہوا کہ بس بیٹھے ہیں ربنا آتنا فی دنیا ربنا ظلمنا، بس طوطے کی طرح ٹیپ ریکارڈ جیسے بجتا ہے وہ بج گیا، اور پتہ یہ بھی نہیں کہ میں نے کیا مانگا کیا نہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہم نے نماز پڑھی، ہمارے قریبی تعلق والے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دعا کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے، تو میں نے ویسے ہی ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا آج دعا میں آپ نے کیا مانگا؟ تو میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں حضرت سچ بتاؤ مجھے نہیں یاد۔ یعنی ابھی اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور ابھی یہ نہیں پتا کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا، اتنی غفلت بھری دعا۔ تو اس کو کہتے ہیں دعائیں پڑھنا۔ تو دعائیں پڑھنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں مانگنے سے دعائیں۔ دیکھیے جس فقیر نے آپ سے 1 روپیہ مانگنا ہوتا ہے، وہ کپڑے بھی بڑے پھٹے پرانے پہن کے آتا ہے، وہ شکل بھی فقیروں والی بنا کے آتا ہے، اس کے بعد الفاظ بھی بڑے چن چن کے وہ بولتا ہے جو دوسرے کے دل کو ٹچ کرنے والے ہوں، آواز بھی بھرائی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے جس نے 1 روپیہ مانگنا ہے وہ اتنا کچھ کر کے آپ کے دل کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، تو جس بندے نے اللہ سے اللہ کو مانگنا ہو پھر اس کو کتنی عاجزی اور فریاد سے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آج تو ہم دعا ایسے مانگتے ہیں جیسے اپنے ورکرز کو کام ذمہ لگا رہے ہوں۔ مثال کے طور پہ عورت دعا مانگے گی، اللہ میری بیٹی کا اچھا رشتہ آ جائے، میرے بیٹے کو نوکری مل جائے، میرا خاوند میرے سامنے اتنا اچھا ہو کہ میرے اشاروں پہ ناچنے لگ جائے، اے اللہ فلاں فلاں ہمارے جو حاسدین ہیں ان کا تو بالکل گھر ہی اجڑ جائے۔ یعنی ہم ایسے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی ماتحت کو کام ذمے لگا رہے ہوتے ہیں۔ دعا مانگنا اور چیز ہے اور ماتحت کے ذمے کام لگانا وہ اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس انداز میں دعائیں مانگنا، یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے، جیسے سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے اپنے ورکرز کو کام اسائنمنٹ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو دعا میں اسائنمنٹ نہ دیا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور زاری کا اظہار کر کے، بندگی کا اظہار کر کے، اللہ کی عظمت کو مان کے اللہ سے دعا کیا کریں، سوال کیا کریں۔ تو جب ہم اس طرح سے مانگیں گے تو دعائیں جلدی قبول ہوں گی۔ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ ہم شکوہ لیے پھرتے ہیں جی ہماری سنتا ہی نہیں، حالانکہ دعا مانگنے میں کتنی کوتاہیاں ہم خود کر لیتے ہیں۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ طواف کر رہا تھا اور ایک نابینا وہاں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے بینائی عطا کر دے۔ تو حجاج بن یوسف رکا اور اس نے اس کو ٹھوکر لگائی اور کہا بندے تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں۔ اب اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ سخت طبیعت کا بندہ ہے، جو کہہ دیتا ہے نا وہ پورا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس کا نام سن کے اندھا گھبرا گیا کہ آج میرا کس سے واسطہ پڑ گیا۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ دیکھ میں طواف کر رہا ہوں،
اگر میرا طواف مکمل ہونے تک تیری بینائی ٹھیک نہ ہوئی تو میں نے تیرے قتل کا حکم دے دینا. اور اس نے ایک پولیس والا بھی ساتھ کھڑا کر دیا کہ یہ اندھا بھاگنے نہ پائے، اور خود طواف کرنے لگ گیا. اب تو جی اندھے کا حال عجیب، آنسو بھی گر رہے ہیں اور کانپ بھی رہا ہے اور دعا مانگ رہے اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا، اب تو میری زندگی کا سوال. ایسے تڑپ کے اس نے دعا مانگی. کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف جب واپس آیا اللہ نے اس کی بینائی عطا فرمائی. تو حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ جیسے تم پہلے بیٹھے دعا مانگ رہے تھے نا، ساری عمر بیت اللہ کے سامنے اس طرح بیٹھ کے دعا مانگتے، تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہ زبان سے نکل رہی تھی، دل سے نہیں نکل رہی تھی. اب جب تمہیں اپنی جان کا خوف ہوا، اب تڑپ کے دل سے دعا مانگی، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو اس لیے دعا ہمیشہ انسان ایسے مانگے کہ تڑپ کے مانگے، دل سے دعا نکلے. پھر دیکھیں اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے کیسے رحمتیں ہوتی ہیں. ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جو شرفاء ہوتے ہیں نا، سخی لوگ ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی تھوڑا بھی مانگے نا تو وہ اپنے مقام کے مناسب زیادہ دیتے ہیں. مثلا اگر کوئی مجھ سے سوال کرے تو ہو سکتا ہے میں اس کو 10 روپے دے دوں، کسی امیر سے سوال کرے وہ 1000 روپیہ دے دے، کسی وزیر سے بات کرے وہ 10,000 دے دے، ملک کے صدر سے جا کر مانگے تو وہ 1,00,000 روپیہ دے دے، اور اگر سعودی عرب کے بادشاہ سے مانگے تو وہ ملین میں دے دے گا، اس لیے کہ اس کا دین اتنی بڑی. تو دنیا کا ہر بندہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. یہ ذہن میں یاد رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ جب قبول فرماتے ہیں تو بندے کو اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں. وہ اتنے کریم پروردگار ہے. چنانچہ بندے کے یعنی مانگنے والے کا دامن چھوٹا اور دینے والے کی دین بڑی ہوتی ہے. جس نے بھی مانگا. مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے. ایک محلے کا دکاندار تھا اور میرے والد صاحب کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات دوستانہ تھے. جب کبھی اس دکاندار سے میں کوئی چیز سودا لینے جاتا تو وہ سودا بھی تول دیتا، اور جب وزن پورا ہو جاتا تو کچھ اوپر بھی ڈال دیتا. تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہ آتی. بہت چھوٹی عمر تھی تو میں نے ایک دفعہ اپنے ابو سے پوچھا کہ وہ تولتا تو ہے اور جب بالکل وزن پورا ہو جاتا ہے وہ کچھ اوپر بھی ڈال دیتا ہے. تو ابو نے بتلایا کہ بیٹے یہ اس کی محبت ہے کہ جتنا حق بنتا ہے وہ حق سے زیادہ ہمیں دیتا ہے. وہ بچپن کی بات آج یاد آتی ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر محبت ہے، اخلاص ہے، تعلق ہے، وہ مانگنے والے کو اس کی مانگ سے زیادہ دیتا ہے تو اللہ رب العزت تو بڑے قریب ہیں، رحیم ہیں. بندہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توقعات سے بھی بڑھ کر اسے عطا فرما دیتا. الدعا، یہ جتنے اعمال ہیں یہ بندہ کر لے، اس سے بھی ابھی کام نہیں ہوتا. ایک قدم اور آگے، وہ کیا کہ سب کچھ کر کے پھر اللہ سے فریاد کرے، پھر اللہ سے مانگے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیں ایک مثال سمجھیں. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جو ابھی چلنا سیکھ رہا ہوتا تو باپ اس کو وہاں کھڑا کر دیتا ہے اور پاس بیٹھ کے بلاتا ہے بیٹے ادھر آؤ. باپ کو پتہ ہے یہ بچہ اتنے قدم نہیں اٹھا سکتا، مگر وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بچہ میری طرف متوجہ ہو کے قدم اٹھاتا ہے یا نہیں. بیٹے ادھر آؤ، بیٹے ادھر آؤ. جب باپ بلاتا ہے تو وہ بچہ قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور قدم اٹھاتے ہوئے ڈولتا ہے، اور جب گرنے لگتا ہے نا تو باپ اس کو گرنے نہیں دیتا، بچے کو ہاتھوں میں لے کر اپنے سینے سے لگا دیتا. بالکل ہماری مثال یہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے مجھ تک آؤ. اس پروردگار کو پتا ہے یہ بندے ہیں، یہ کمزور ہیں، ان کے پیچھے نفس لگا ہے، شیطان لگا ہے، ان کی ہمت نہیں ہے یہ پہنچ سکیں. مگر وہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ میری طرف توجہ کر کے قدم اٹھاتا کون ہے. جو ہمت کر لیتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، کہیں ڈولنے بھی لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈولنے نہیں دیتے، اس بندے کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیتے. سنیے قرآن عظیم الشان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کبھی بھی کوئی ستھرا نہ ہوتا. ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں ستھرا کر دیتے. تو ستھرا ہونا تمہارے بس میں نہیں ہے.
ولولا فضل اللہ علیکم. تو معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ کر کے بھی رات کو اللہ کے سامنے دامن پھیلانا پڑے گا. مولا ہمارے اعمال پر معاملہ نہیں سنورتا. آپ نے قرآن مجید میں فرما دیا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی کبھی بھی ستھرا نہ ہو سکتا. لیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ستھرا کر دے. اے مولا میں اس وقت دامن پھیلائے بیٹھا ہوں، آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں. اللہ رحمت کی نظر کر دیجئے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال. اے اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، میری بگڑی بنا دیجئے، میری کشتی پار لگا دیجئے. میں نے جھولی پھیلا دی ہے. اللہ دنیا کے فقیروں کو دیکھا، بڑے دروازے کے سامنے جاتے ہیں، اونچی صدا لگاتے ہیں. مولا یہ تو کائنات کا سب سے بڑا دروازہ، میں اس دروازے کے سامنے ہوں. اے اللہ دنیا کا فقیر کسی دروازے سے خالی چلا جائے، توقع ہوتی ہے دوسرے دروازے سے مل جائے گا، مگر جو تیرے دروازے سے خالی اٹھا مولا اس کے لیے کوئی دوسرا دروازہ نہیں. آپ ہی مہربانی فرما دیجئے، اور اللہ آپ ہی میری بگڑی بنا دیجئے. اللہ سے عاجزی کے ساتھ رو رو کے دعائیں مانگیے، پھر دیکھیے اللہ کی رحمت کیسے برستی. اے اللہ میں آپ کے در پر آیا ہوں، یہاں سے لوٹ کے کہیں نہیں جا سکتا، میرے لیے کوئی دوسرا دروازہ نہیں. تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں. اے اللہ بہت پریشان کر دیا حالات نے، در در کے دھکے کھا لیے، اب تیرے دروازے پہ آ پہنچا. تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں. اللہ میں غیر کے دروازے پہ نہیں جاتا. دنیا کہتی ہے عامل کے پاس چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ. اللہ کہیں نہیں جاؤں گا، مسجد میں ہوں، تیرے دروازے پہ ہوں، اب میں کسی اور طرف نہیں جاتا. تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں. ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. اے اللہ محتاج تو ہاتھ پھیلا دیتا ہے، مگر مجھے شرم آتی ہے بندہ تیرا ہوں، ہاتھ غیر کے سامنے پھیلاؤں. تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. رمضان کا مہینہ ہے، مقبول راتیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی ہر رات میں جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں. آج اس اجتماع کی آخری رات ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، مولا جب اتنے اربوں انسان ایک رات میں بخشے جاتے ہیں، ہم پر بھی رحمت کی نظر ہو جائے. اور آج اللہ رب العزت آپ ہمیں بھی بخش دیجئے. ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی. میرے مولا آپ نے ہمیں ناز و نعمت سے پالا ہے، آپ ہمیں آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ کر دیجئے گا. رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے. یہ دل آج مردہ ہیں، ہم ان کو زندہ کرنا چاہتے ہیں. تیری نگاہ ناز پڑے گی، دل زندہ ہو جائیں گے. آج کی اس بابرکت رات میں اللہ ہمارے دلوں کو زندہ فرما دیجئے، ہماری یہ دعائیں قبول کر لیجئے. مولا ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں بن مانگے عطا فرما دیجئے، بن مانگے عطا فرما دیجئے. ہماری پریشانیاں دور کر دیجئے. میرے مولا رحمت کے ساتھ ہمیں اس جگہ سے زندہ دلوں کو لے کر واپس جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. جو بھی پریشانیاں ہیں اپنی رحمت سے ان کو دور فرما دیجئے، اور آنے والے وقت کو اللہ گزرے ہوئے وقت سے بہتر فرما دیجئے. رب کریم ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں کہ اس مجلس میں ہمارے دلوں کو زندہ فرما دیجئے. ہم نے دنیا میں دیکھا، گھر آئے مہمان کی
دنیا دار بھی لحاظ کر لیتے ہیں، اللہ یہ تیرے گھر میں آئے ہوئے مہمان ہیں، دور سے چل کے آئے ہیں، وقت کو فارغ کر کے آئے ہیں، تجھے منانے کے لیے آئے ہیں۔ میرے مولا، مہمان کو خالی کوئی نہیں بھیجتا، آپ نے حکم دیا کہ مہمان کی مہمان نوازی کرو، عزت افزائی کرو۔ میرے مولا، یہ آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں، آپ بھی مہربانی فرما دیجئے، ان کے دل کی نیک مرادیں پوری فرما دیجئے، جو چاہتے ہیں اللہ عطا فرما دیجئے۔ رب کریم، ہم نے دنیا میں دیکھا ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ، یہ آپ کے بندے ہیں، ان کے دل کی جو تمنائیں ہیں شرعی اعتبار سے اللہ آپ بھی ان کو پورا کر کے خوش ہو جائیے اور اپنے بندوں کو بھی خوش فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ چل کے آنا ہے مجھے حدیث پڑھانے کے لیے۔ ایک مرتبہ رات کو کوئی جھاڑو نہ ملا تو سر کے اوپر ایک امامہ سا باندھا ہوا تھا، اسی کو اتار لیا اور اس راستے کو صاف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو طالب علم کو صفائی کرتے پایا، بلا کے پوچھا، بات کھل گئی تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دعا دی۔ اس دعا کا یہ نتیجہ نکلا کہ جب یہ لوٹ کر واپس آئے تو اپنے گاؤں میں پڑھانا شروع کیا۔ 300 طلباء گاؤں کے اندر ان سے پڑھا کرتے تھے اور ان کو ملک میں امام النحات کا لقب ملا تھا، نحویوں کا امام۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پوری دنیا سے شرح جامی کو ضبط کر دیا جائے، یہ ایک کتاب ہے، اگر پوری دنیا سے شرح جامی کو ضبط کر دیا جائے اور پھر کوئی طالب علم غلام رسول کے پاس آ کر کہے کہ حضرت مجھے اس کی ضرورت ہے، میں اس کتاب کو اس کے متن اور حاشیے کے ساتھ دوبارہ لکھوا سکتا۔ پھر ان کو اللہ رب العزت نے 2 شاگرد دیے، دونوں کا نام عبداللہ۔ ایک عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے شیخ گزرے اور ان کا دورہ تفسیر اتنا معروف تھا کہ رمضان مبارک میں سینکڑوں علماء ان کے پاس حاضر ہو کر رمضان گزارتے تھے اور قرآن مجید کی تفسیر سیکھا کرتے۔ اور دوسرے عبداللہ جن کا نام عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ، جو حافظ الحدیث تھے اور آسمان علم کے اوپر چمکتے ہوئے سورج اور چاند کی مانے۔ تو جن کو استادوں کی دعائیں لگتی ہیں پھر بخت بھی انہی کو لگا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھی 2 نوجوان تھے اور دونوں کا نام عبداللہ تھا، بلکہ 3 تھے اور تینوں خدمت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے تہجد کی نماز میں نام لے کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا یہ اثر ملا کہ وہ تینوں عباد اللہ جو تھے اپنے اپنے فن کے امام بنے۔ عبداللہ ابن عباس امام المفسرین بنے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ امام الفقہاء بنے اور عبداللہ ابن عمر لانو امام المحدثین بنے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اساتذہ کی خدمت کریں، بڑوں کی خدمت کریں اور ہم بھی ان کی دعائیں لینے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت کو یہ بندوں کا مانگنا اتنا پسند ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اب یہاں پر ایک علمی نکتہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں بہت سارے سوال پوچھے گئے اور ان کے جواب بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے دلوائے۔ تو ایک انداز ہے سوال پوچھنے کا اور اس کے جواب نقل ہونے کا۔ مثلا یسألونک عن الاہلہ، یہ سوال ہے، قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس کا جواب دلوایا گیا۔ یسألونک عن الیتامی، یہ سوال ہے، قل اصلاح لہم خیر، یہ اس کا جواب زبان سے دلوایا گیا۔ یسألونک عن المحیض، یہ سوال ہے، قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ تو معلوم ہوا کہ ایک انداز سے سوال کو نقل کیا گیا اور پھر قل کے الفاظ سے اس کے جواب دلوائے گئے۔ ایک سوال قرآن مجید میں ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس کے لیے قرآن مجید کے ضابطے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بدل کے رکھ دیا، سوال و جواب کے انداز کو بھی بدل کے رکھ دیا۔ اتنا تو اچھا سوال تھا کہ
میرے مولا کو پسند آ گیا، اور جواب دینے میں انہوں نے اور انداز اختیار فرمایا، اور وہ سوال کیا تھا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اور جب یہ بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قریب، میں تو بہت قریب۔ یہاں کل کے لفظ کا بھی درمیان میں فاصلہ اللہ نے گوارا نہیں فرمایا۔ اب بتائیے، جو پروردگار اپنے بندوں کے اتنا قریب ہو اور اتنا پسند کرے کہ میرے بندے میرے سامنے مانگیں، اپنی پیشانیاں ٹیکیں، اپنے دامن پھیلائیں، اس پروردگار سے اگر ہم نہ لے سکیں تو یہ تو سراسر ہمارا اپنا قصور ہے۔ ایک نقطے کی بات سمجھیے کہ جو سخی ہوتا ہے نا، اس سے اگر مانگنے والا مانگے، تھوڑا بھی مانگے تو سخی اس کو زیادہ دیتا ہے۔ چنانچہ حاتم طائی کے بارے میں ہے کہ کسی نے 5 دینار مانگے تھے اور اس نے غلام کو کہا کہ اس کو 500 دینار دے دو، تو کسی نے پوچھا جی کہ مانگے تو 5 دینار اور آپ دلوا رہے ہیں 500 دینار، تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا تھا اور میں نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا۔ تو جب دنیا کے سخی اپنے مقام کے مطابق دیتے ہیں تو رب کریم کا بھی یہی معاملہ کہ مانگنے والا اگر تھوڑا بھی مانگتا ہے تو پروردگار اس کی امیدوں سے بڑھ کر عطا کر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہو تو دل کھول کے مانگے۔ وہ کسی نوجوان نے کہہ دیا اللہ دے مجھے 500 ارب ڈالر، تو ساتھ والے نے کہا اوے اتنے؟ کہتے ہیں بھائی تم سے نہیں مانگے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ تو مخلوق کا تو معاملہ یہ کہ اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے، تنگ دل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا تو معاملہ اور ہے، مانگنے والوں کو ہمیشہ اپنے دامن کے تنگ ہونے کا شکوہ رہا، دینے والے کی رحمت ہمیشہ اس سے بھی زیادہ۔ چنانچہ قرآن عظیم الشان سے اس کی 2-4 مثالیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اہلیہ صاحبہ اور اپنے بیٹے کو مکہ مکرمہ میں آباد کرنے کے لیے چھوڑا تو یہ جگہ بالکل غیر ذی زرع تھی، سبزے کا نام و نشان نہیں تھا، پانی نہیں تھا، پینے کو پانی نہیں تھا، جینے کو پانی نہیں تھا۔ اب ایسے وقت میں اگر ہمیں دعا کرنی ہو اپنے بیوی بچوں کے لیے تو ہم اتنی دعا کرتے اللہ میں آپ کے حکم پر ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، پیچھے ان کو کھانا دیے رکھنا۔ بلکہ ہمارے گجراتی بھائی دعا مانگیں گے تو اللہ کہیں گے اللہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پیچھے ان کو کڑی کھچڑی دیے رکھنا۔ مگر وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہوں نے دعا کیا مانگی؟ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سبزے کا نام و نشان نہیں، کھیتی نہیں، درخت نہیں، کچھ بھی نہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اے پروردگار وارزقہم من الثمرات، اے اللہ ان کو کھانے کے لیے پھل عطا فرمائیے۔ سبحان اللہ، یہ فراست نبوی ہوتی ہے، وہ عظمت خداوندی کو سمجھتے ہیں اسی لیے دل کھول کے مانگتے ہیں۔ تو انہوں نے فقط کھانا نہیں مانگا بلکہ کہا کہ اللہ ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کر دی، اتنا بڑھ کر مانگا۔ مگر قربان جائیں اس پروردگار پر جس کی ذات اتنی بڑی ہے کہ وہ مانگنے والے کی مانگ سے ہمیشہ زیادہ دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی قبولیت کے جواب میں کہا کہ یہ جگہ ایسی ہے یجبا الیہ ثمرات کل شیء، حالانکہ عام طور پر تو ثمرات اشجار پر ہوتے ہیں، درختوں پہ ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں ثمرات الاشجار نہیں فرمایا بلکہ کہا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کا ثمر یہاں پہنچے گا۔ اب کھیتی کا ثمر سبزیاں، درختوں کا ثمر ان کے پھل اور فیکٹریوں کے ثمر ان کے بنے ہوئے پروڈکٹ، لہذا دینے والے کی دین دیکھیے کہ مانگنے والے نے درختوں کے پھل مانگے تھے، میرے مولا کتنے عظیم داتا ہیں، فرماتے ہیں یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کا ثمر ابراہیم اس جگہ پر میں پہنچا دوں گا۔ آج دنیا میں جہاں بھی کوئی چیز بن رہی ہے آپ دیکھیں وہ مکہ مکرمہ میں آپ کو اویلیبل ہے، اور تو اور انسانوں کا ثمر ان کی اولاد ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کو دل کا ثمر کہا گیا کہ ماں باپ کے دل کا پھل ہوتا ہے اولاد۔ تو لوگ آج اس عمر کو بھی وہاں بھیجنے کے لیے بےتاب، دعاؤں کے لیے آتے ہیں اور جی دعا کرو میرے بچے کا سعودی عرب میں کام بن جائے۔ سبحان اللہ، میں حیران ہوتا ہوں کہنے والے کے کہنے پر، واہ میرے مولا درختوں اور کھیتیوں کے پھل تو کیا پہنچے، انسان بھی اپنا پھل وہاں پہنچانے کے لیے بےتاب ہوتی۔ بی بی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی ایمان لے آئی، فرعون نے اسے کہا کہ دیکھو میں نے پوری قوم میں
سے تمہارے حسن و جمال کی وجہ سے تمہیں اپنی بیوی بنایا اور میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تم پیچھے ہٹ جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پہ ایمان نہ لاؤ۔ وہ اللہ کی بندی ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھ چکی تھی، کہنے لگی کہ نہیں، میں نے جو کلمہ پڑھا سوچ سمجھ کے پڑھا۔ اس نے کہا میں تمہیں اپنے گھر سے، محل سے نکال دوں گا اور ذلیل و رسوا کروں گا۔ اس نے کہا جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کریں، میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں۔ عورت کہلاتی تو صنف نازک ہے، لیکن جب اس کا یقین بن گیا ہو اور یہ کسی جگہ پہ اڑ جائے تو پھر پہاڑوں جیسی استقامت دکھا دے۔ چنانچہ فرعون نے اسے بے لباس کر کے اپنے محل سے دھکا دے۔ عورت کے لیے گھر سے بے گھر ہونا سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ اس سے بڑا دکھ کسی عورت کو کوئی دنیا میں نہیں مل سکتا کہ وہ بے آسرا ہو جائے، بے سہارا ہو جائے، دنیا میں جو چھت ملی تھی اس سے اس کو دھکا دے دیا جائے۔ لیکن جب اس کو دھکا دیا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اس ظالم نے تو مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، میں عورت زاد ہوں، کمزور ہوں، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اس کے بدلے اے اللہ مجھے جنت میں گھر عطا کر دی۔ اب دیکھو اس بی بی کی یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پیاری لگی کہ قرآن مجید میں ان کی دعا کو نقل کیا گیا، قرآن کا حصہ بنا دیا گیا۔ اب آگے دیکھیے کہ مانگنے والی نے تو فقط گھر مانگا تھا، دینے والے کی دین مانگنے والے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھر بھی عطا کیا اور گھر والا بھی عطا کر دیا۔ روح المعانی میں یہ لکھا ہے کہ جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات ہونے لگی، نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ جنت میں جانا تو میری بیویوں کو سلام کہنا۔ حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو آپ کی پہلی بیوی میں ہوں۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، مگر اللہ رب العزت نے بی بی آسیہ اور مریم کو جنت میں میری بیویوں میں شامل فرما دیا۔ مانگنے والی نے گھر مانگا تھا، میرے مولا اس کو تو تصور بھی نہیں ہوگا کہ گھر مانگنے کے بدلے میں کیسا گھر والا مل جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف، ایک جگہ رات کو آرام کیا، تہجد کے وقت آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آسمان پہ چاند چمک رہا تھا، نور کی بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، قبولیت دعا کا وقت لگ رہا تھا۔ تو آسمان کے چاند کو دیکھ کے عمر رضی اللہ عنہ کو مدینے کے چاند یاد آ گئے، اٹھ بیٹھے اور اس تنہائی میں قبولیت دعا کے وقت میں عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دل کی ایک تمنا پیش کی۔ تمنا کیا تھی؟ یہ تمنا تو پیش کی، اللہم ارزقنی